یہ سلسلہ نہیں رکتا اور ہماری سیٹیں نہیں دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک مربوط حکمت عملی کے تحت پروٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے. یہ تو آپ کی تقریباً 117 نشستیں بن جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں اور اس وقت بڑے اہم معاملات ہیں جو پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے اس وقت لاجز میں موجود ہیں. وہاں سگنل کی کچھ پرابلمز ہیں, اس وجہ سے شاید آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو. معاملات بڑے اہم ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس صدر مملکت بلا نہیں رہے اور اس وقت اسپیکر کو زبردستی بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ تو حامد بھائی سے پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے حکومت بنتے ہی جس طرح روکی گئی, اب اپوزیشن کو بھی روکنے کی پوری کوشش ہے. قصوروار کون ہے پوری قوم میں پوچھنا چاہ رہی ہے, جاننا چاہ رہی ہے. اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں جو لیڈرشپ کی کمزوری تو ہے, جس نے مریم نواز کے لیے آسانی ہوئی اور میڈم چیف منسٹر بنی. مجھے یاد نہیں رہا ان کی ابھی جو کنیزیں خاص ہیں عظمیٰ بخاری صاحب, ان کی جو منسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں سوری کہ مریم صاحبہ کا جو مذاق اڑائے گا وہ ریڈ لائن ہے, انہیں وہ چھوڑیں گے نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اب تو پبلک پراپرٹی ہیں, اب گلے میں اب لوگوں نے ڈھول کی جگہ 3 ڈبہ باندھ لیا ہے, تو اب تو ٹک ٹاک کی موجیں لگیں گی. بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ وزارت اعلیٰ نے 20-15 نشستوں کی وجہ سے, لوٹوں کی وجہ سے نہیں, یہ جنرل ضیاء خان صاحب نے جو واردات 1970 میں کی تھی اسی واردات کا پارٹ 2 پلس چلا کے 120 سے زائد نشستیں انہوں نے پنجاب میں چھینی اور نون لیگ کو دی ہیں. اور زیادہ قصوروار سے یہ 15-20 لوٹے نہیں. اگر قصور دیکھنا ہے آپ نے تو الیکشن کمیشن میں آج کی واردات دیکھیں کہ آج شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی جو مہربانوں ان کی درخواست لگی تھی, وہاں پہ جس حلقے میں ریٹرننگ افسر کو 6 مارچ بلانے کی بات کی, مسترد ووٹیں وہاں پر جو ہے وہ 16,555 ہیں اور 6,000 ووٹوں سے کوئی وہ ہاری ہیں وہ زبردستی. اب صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں وہاں دیکھیں تو وہ صرف 4,000 کا کچھ فرق ہے. دوسری طرف N154 لودھرا میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار کی الیکشن کمیشن نے دوبارہ خود ہی گنتی کروا کے مارجن 6,499 سے کم کر دیا. اب یہ واردات آپ کو پتہ ہے بار بار ہو رہی ہے. اب یہ کیسز ٹریبیونل میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ لٹک جائیں, اور ان پہ آپ کو پتہ ہے مضبوط اپوزیشن سے ڈر لگ رہا ہے, تگڑی اپوزیشن بنانے کے کام یہ اس وقت جو. لیکن تحریک انصاف اور مل کے یہ اتحاد جو ہے ان کا سنی اتحاد, یہ کسی صورت میں چھوڑیں گے نہیں, اس کو حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی اس وقت مجبور ترین, مسلم لیگ بیکار ترین اور پی ٹی آئی مضبوط ترین جماعت کے طور پر. آج عظمیٰ کاردار صاحبہ کے ساتھ بھی بڑا عجیب اتفاق ہوا, مریم نواز کے گلے لگنے کی کوشش کی انہوں نے, بہرحال بری طرح جھٹک کے انہیں ان کی اوقات پہ لے گی, افسوس ہے. لیکن آل شریف کی یہی تو آپ کو پتہ ہے ادائیں ہیں. ابھی صدیق جان نے وہ بڑی زبردست بات کی کہ کل گھر سے نکلتے ہوئے چیک کیجئے گا کہ آپ کو کوئی سڑکیں, بازار دودھ اور شہد کی نہروں سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے جو صحافی ہیں وہ تو یہی واردات کریں کہ وزارت اعلیٰ پر مریم نواز آئی ہیں, لیکن ان کے اپنے لوگ خوش نہیں. حقان عباسی نے تو یہاں تک کہا کہ میرے سیاسی قد کی توہین ہے مریم نواز کو مبارک دینا, یہ ہارے ہوئے لوگ بندر بانڈ چوری کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. تحریک انصاف کے بھی اسی طرح جو 4 لوگوں نے ابھی تک سنی اتحاد جوائن نہیں کی, ان کے پاس جو نشستیں ہیں وہ تقریباً 91 نشستیں بنتی ہیں. 92 تھیں, ایک اب چھین لی انہوں نے ظاہر ابھی دوبارہ. اور نہ جوائن کرنے والے بیرسٹر گوہر ہیں, اس کے علاوہ میاں اظہر صاحب ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں اور لال ملی صاحب ہیں. یہ الیکشن کا یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اگلے پارلیمانی الیکشن تک دوسری پارٹی یعنی پی ٹی آئی جوائن نہیں کر سکتے. یہ بڑا اہم معاملہ سے پوچھیں گے. اب کچھ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی, جیسے علی امین گنڈا پور کے پاس تعزیت کے لیے آئے, لیکن علی امین گنڈا پور نے بھی ایک بات کی, اس نے کہا جو لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے وہ بے غیرت بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں, نہ بغیرتوں کو چھوڑوں گا نہ بزدلوں کو چھوڑوں گا, ان کے ساتھ آنے کی جگہ نہیں. اور ابھی بڑی اہم ایک اور خبر, لیٹسٹ خبر, جو صحافی اسد طور کو گرفتار کیا. یہ آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے نے 5 گھنٹے ان کو رکھا, اس کے بعد گرفتار کر لیا. یہ مریم نواز صاحبہ کے اقتدار کے دوسرا صحافی, 2 دن کے اندر دوسرا صحافی آج اغوا مطلب گرفتار ہوا ہے. ابڈکشن ہی سمجھیں آپ اس کو, بڑا ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے. لیکن تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا کل بہت بڑا معاملہ ہے اور اس سے پھر ساری سچویشن واضح ہوگی. ابھی میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں, بیک ٹو بیک ان کے انٹرویوز بک ہیں, اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لگا. حامد بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیں سب سے پہلے تو کل مخصوص نشستوں کی جو سماعت ہے اس میں آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ 5 رکنی بینچ سننے جا رہا ہے, آپ کے کیس کیا ہے اور اس وقت آپ کے پاس ٹوٹل نشستوں کی تعداد کتنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سبھی بھائی, ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے لیے کسی ہیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں یہ نشستیں ویسے ہی الاٹ کر دی جائیں گی. تو الیکشن کمیشن سے امید تو یہی کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ہماری سیٹس پرووائڈ کریں, اور اللہ کرے وہ کر دیں. لیکن بہرحال آپ کے علم ہے کہ ماضی میں گزشتہ 2 سال سے 2.5 سال سے جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس چیز کو بھی ظاہر ہے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور دوسرا, ہمارے پاس اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر 92 ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, اور ایک ایم این اے کے حوالہ سے ہمیں ابھی رپورٹ ہوا جو لودھرا سے ہمارے ایم این اے ہیں کہ وہاں سے جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے صدیق کانجو صاحب کو
خود ہی ریکاؤنٹنگ کر کے تو انہیں جتوا دیا گیا 1200 ووٹ سے, اور ہماری جو 60 پلس اپلیکیشنز ہیں انہیں فارم 45 کے مطابق نہ انہیں انٹرٹین کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں الٹا ٹریبیونلز میں فارورڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ 2 3 4 سال 5 سال لنگر آن چلتی رہیں اور ان پٹیشنز پر فیصلہ نہ ہو سکے. بٹ آن دا ادر ہینڈ سائڈ ہم جو سیٹیں جیت بھی چکے ہیں وہ سیٹیں بھی ہضم نہیں ہو رہی اور انہیں بھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. تو یہ 92 جو ہے یہ فارم 47 کے مطابق آپ کو مل چکی ہیں نتیجہ, 91 ہو گئی اب تو. ہاں جی بالکل, ہمیں فارم 49 کے مطابق بھی جی 49 ہمارا فارم 41 جس کے اندر جی وہ جی پھر آپ کا پوسٹل بیلٹ اور تمام چیزیں کمپائل ہوتی ہیں اور جی. دوبارہ سارا چیز آپ کی ریکارڈ کے اوپر آتی ہے, اس کے مطابق ہماری سیٹیں کمپلیٹ ہیں جی. تو 91 کے حساب سے آپ کو جو مخصوص نشستیں ہیں, 26 نشستوں پر ایک نشست ہے, تو تقریباً کتنی مخصوص نشستوں کی آپ کو امید ہے کہ آپ کو ملنی چاہیے؟ دیکھیں نیشنل اسمبلی کے اندر 4.5 کے اوپر ایک سیٹ ملتی ہے جی. جی تو اگر موجودہ ریشو جو رکھی جائے تو اس کے اندر تقریباً ہم 23 کے قریب ہماری خواتین کی سیٹیں ہیں اور 3 ہماری مخصوص سیٹیں ہیں جو کہ 26 بنتی ہیں, تو 26 سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے جی. یہ تو آپ کی تقریباً 117 نشستیں بن جائیں گی. آپ تو مطلب بڑی ٹف قسم کی اپوزیشن کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو اس کے بعد ہمیں تو پلان کیا ہے کہ آپ لوگ ٹف ٹائم دیں گے اپوزیشن کو, مطلب حکومت کو اس وقت, اور ساتھ اپنا احتجاج کا لائے عمل بنائیں گے؟ کیا اس وقت لائے عمل کیا ہوگا؟ جی دیکھیں بالکل جس طریقے سے پنجاب کے اندر گورنمنٹ آج فارمولیٹ کی گئی ہے مریم صاحبہ کی, اور جس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے ایک عوام کے اوپر ایک غاصب خاتون کو مسلط کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے مرکز کے اندر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. عوام کا مینڈیٹ جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ تو پنجاب میں اور فیڈرل میں ہمارے پاس ہے, لیکن نہ صرف اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا بلکہ جو سیٹیں کلیئر ہوئی ہیں اب ان سیٹوں کو بھی چوری کیا جا رہا ہے. تو احتجاج تو ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو پی ایم ایل این جس انتقام والی سیاست کے اوپر چلنا شروع ہو گئی ہے اور جس طریقے سے آخری 4 دن کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر بہیو کیا گیا ہے, ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر ہمیں اس نیچ تک پہنچا دیا گیا پھر ایوان نہیں چلیں گے. یہ نہیں ہوگا, یہ کوئی 10 12 15 لوگوں کی اپوزیشن نہیں ہے, یہ دونوں ایوانوں کے اندر ہماری 100+ کی اپوزیشن ہے, اراؤنڈ 125 کے اراؤنڈ. تو ہم وہاں پر پھر اس ایوان کو, اور 125 بندہ جب چاہے تو ایوان کے لیے ایوان کی کاروائی بلڈوز کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر صرف 17 لوگوں کی اپوزیشن تھی نیشنل اسمبلی کے اندر, جس میں میرے والد بھی شامل تھے. بالکل ان 17 لوگوں نے اس پوری اسمبلی کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا. تو یہاں پر تو 117+ لوگ ہوں گے. یہاں پر ہم چلنا چاہتے ہیں ڈیموکریسی کے لیے, ہمیں اپنا حق چاہیے, ہمیں اپنی سیٹیں چاہیے, اس کے لیے ہم آئینی قانونی طور پر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, لیکن ہماری بات کوئی نہیں سن رہا. اور اگر ہمیں اسی طریقے سے دیوار تک لگایا جاتا رہا تو میری اپنی ریکمنڈیشن تو یہ ہوگی, دیکھیں اس وقت پالیسی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں ڈیفنس لائن کے اوپر کبھی کھیلنے کا عادی نہیں ہوں. آپ یا اور میں ویسے بھی ریزسٹنس بلاک سے مقصد اس تھنکنگ سے بلانگ کرنے والا بندہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ظلم و ستم ہمارے ساتھ جاری رکھا گیا تو میں خان صاحب کو مل کے لازمن یہ بات کہوں گا اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ کہوں گا کہ اب ہمیں ڈیفنس سے نکل کے تو ہمیں اگریسو پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ انشاءاللہ ہم کریں گے بھی, اور یہی فیصلہ تحریک انصاف کی قیادت کا بھی ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اچھا حامد بھائی, یہ تو آپ کی بات بالکل لاجیکل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلنا چاہتے ہیں, ڈیموکریسی کو چلانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے آپ نے الیکشن لڑا, آپ کو مینڈیٹ بھی ملا, عوام آپ کے ساتھ ہے. لیکن یہ لوگ آپ کو چلنے نہیں دیں گے. انتقامی کارروائی جیسے آپ نے بات کی وہ پنجاب میں نظر آ گئی ہے. اب اس صورتحال میں عمران خان کو 8 مہینے ہو چکے ہیں, وہ اس وقت جیل میں ہے, اور جس طرح کیسز چل رہے ہیں, اگر جمعرات تک یا ان کی رمضان سے پہلے اگر رہائی ہو جاتی ہے انشاءاللہ جو کہا جا رہا ہے, اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس لائے عمل احتجاج کا, دیکھیں جماعت اسلامی اور جی ڈی اے نے 4 نشستوں پہ پورا سندھ اس وقت سر پہ اٹھایا ہوا ہے, تو آپ لوگ کیا کریں گے, کس طرح احتجاج شروع ہوگا؟ کہ ہم اپنی جیتے سیٹیں جیتنے کے لیے کورٹ آف لا میں جائیں, قانونی راستہ اختیار کریں, اور سیکنڈلی ہم ایوان کے اندر جائیں اور وہاں پر اپنی پریزنس کو ثابت کریں. لیکن اب جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں دوبارہ عمران خان صاحب سے مشاورت کرنی پڑے گی, اور اس کے اندر وہ پھر جو بھی احتجاجی تحریک کا اعلان کریں, وہ اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کریں, وہ جو بھی کریں, میں I'll stand with عمران خان's decision جی.
بالکل صحیح بات ہے۔ ابھی اس وقت جو آپ کے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں، جیسے پنجاب میں لبیک پارٹی ہے، وہ بھی آج اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں بڑی مشکل میں تھے۔ جماعت اسلامی نے بھی جمہوریت بچاؤ احتجاج شروع کیا ہے، محمود اچکزئی بھی سامنے ہے، فضل الرحمان صاحب تو کھل کے کہہ رہے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے؟ دیکھیں میرے لیے اگر آپ میرے سے میرا ذاتی مشورہ جی پوچھیں یا میری اپنی جماعت کی پالیسی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائے ہوں کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے۔ ہم جو گزشتہ 2.5 سال سے جس خطاب کا نشانہ رہے اس کے اندر محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بنیادی کردار تھا، اور انہوں نے ہر جگہ پر ہمیں اس نیز کے اوپر پہنچایا کہ ہم لوگ آج موجودہ سچویشن تک پہنچے۔ آج اگر ان کی سیٹیں نہیں نکلیں تو یہ ہمارے ساتھ احتجاج میں حصے دار بن گئے ہیں، اور ابھی مجھے یقین بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے احتجاج کے علم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ دن پہلے 2 شخصیات کے بارے میں ایک بیان دیا، اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ نکلوائی اور نیکسٹ ڈے وہ ایک شخصیت کے بارے میں مکر گئے۔ الاؤنس انٹرویو میں انہوں نے 4 مرتبہ شخصیت کا نام لیا جی تھا۔ بالکل لیکن بہرحال چونکہ ہم تو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، اگر عمران خان صاحب چاہیں گے وسیع تر مفاد کے اندر یا پاکستان کے مفاد کے اندر تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے بیٹھ کے مشاورت کرنا پڑے گی، لیکن یہ میں نے جو اظہار کیا یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے جی جی کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم وکٹمائز ہوئے اور اس حال تک پہنچے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی کوئی ریزن میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ بالکل درست۔ اچھا ابھی کچھ لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو شامل نہیں ہوئے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ مطلب اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی دونوں جماعتوں کی اتحاد کی؟ دیکھیں جو افراد شامل نہیں ہوئے نیشنل اسمبلی میں تقریباً 4 کے قریب افراد داخل نہیں ہوئے، اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی، چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر اپنے ریسپیکٹو سیٹس کے اوپر کینڈیڈیٹس تھے، اور ظاہرہ پی ٹی آئی نے بحیثیت جماعت اپنے تشخص کو بحال بھی کرنا ہے۔ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری مشاورت بھی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس جو انہوں نے کامیابی حاصل کی، اب جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی ہے تو اب کمنگ الیکشنز تک بائی الیکشنز کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہی جاری ہوگا، لیکن کمنگ الیکشنز تک اب وہ یہ دوبارہ نہیں کر سکتے کہ ایک مرتبہ اس جماعت کو چھوڑ کے تو پارلیمنٹ کے موجود اندر دوسری جماعت کو جوائن کریں۔ تو چونکہ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہے اور یہ کوئی رشتہ بھی نیا نہیں ہے، 7 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، تھرو تھک اینڈ تھن چلے ہیں، بعض اوقات کسی پالیسی پر ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا تعاون غیر مشروط رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہی سیٹ اپ اور یہی انڈرسٹینڈنگ آگے بھی چلے گی عمران خان صاحب کے باہر آنے تک تو اس کے اندر کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اچھا حامد بھائی، یہ تو بڑا آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دیا کہ کمنگ الیکشن تک یہ لوگ جو ہیں اب ایس آئی سی آپ کی جماعت کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے، تو انٹرا پارٹی الیکشن میں بننے کے بعد پھر تحریک انصاف کے پاس قیادت کہاں سے آئے گی اور یہ اپنے بلے کا نشان لے کے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا، تھوڑا اس پہ کلیئر کر دیں۔ دیکھیں اس کے اندر پی ٹی آئی کم از کم پی ٹی آئی کی پریزنس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے 4 ایم این ایز جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں وہ دوبارہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایز دا ریپرزینٹیوز آف پاکستان تحریک انصاف موجود ہوں گے۔ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہوگا، اور چونکہ پنجاب میں اور سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے تو وہاں پر جو بھی افراد آئیں گے، لیڈر آف دا اپوزیشن آئے گا، یا پنجاب میں تو ہم ہی لیڈر آف دا اپوزیشن آئیں گے، سندھ میں تو عجب ستم ہے کہ جو ایم کیو ایم اتحادی ہے وہی ایم کیو ایم وہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے بھی کلیمنٹ ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیزیں اسی طریقے سے آگے چلانی پڑیں گی، اور یہ سیٹلمنٹ موجود ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو اپنا نقطہ نظر دیا ہے یہ میری اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے جی جی ٹاکنگ ٹو دا لائرز اویلیبل ٹو می۔ ٹھیک۔ ابھی اپوزیشن لیڈر پھر اس سچویشن میں آپ کو کون آتا نظر آ رہا ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے دبنگ قسم کے رہنما ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر اپوزیشن لیڈر اس صورتحال میں کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سمی بھائی میری ذاتی ایک تو جو بھی آدمی پارلیمنٹ کے اندر پہنچتا ہے اس کی یقیناً یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی پورٹ فولیو ملے۔ کوئی بھی بغیر کسی غرض کے نہیں آتا نیشنل اسمبلی کے اندر، لیکن چونکہ میرے اوپر اب اتنی زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے اور تمام چیزیں میرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں، تو میں اب یہ چاہوں گا کہ میرے حوالے سے تو لیڈر آف دا اپوزیشن کے اوپر پرسنلی میں معذرت خواہ ہی ہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی لیڈر آف دا اپوزیشن کا تعین
किया जाए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आए हाउस के अंदर और हम उनके साथ चलें। लेकिन आगे बहरहाल फाइनल फैसला चूंकि इमरान खान साहब का होगा और वो जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो 4 लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक बैरिस्टर गौहर साहब हैं, एक उमर अयूब साहब हैं, इसके अलावा कौन है? हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब हैं, मियां अज़हर साहब? जी बिल्कुल, हमाद अज़हर के वालिद साहब भी हैं, गुलाम मोहम्मद लाली साहब भी हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है जी अभी। अच्छा, गुलाम अल्लाह, ठीक, ठीक, ये 4 लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अभी आपको खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में अगर देखा जाए, तो जिन लोगों ने तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा, अभी देखने में आया कुछ लोग मुलाकातें भी हो रही हैं। अब जैसे अली अमीन गंडापुर का आपने ज़िक्र किया, उनके साथ कुछ लोगों की मुलाकातें भी हुई, जो तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ गए या जिन्हें लोटे कहा जाता है। तो बज़ाहिर तो वो ताज़ियत के लिए गए हुए थे, इसी तरह जो लोग मिल रहे थे। खान साहब ने कहा इन लोगों का सोशल बाइकॉट करना चाहिए जो लोटे हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है कि जो लोग तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ चुके हैं, अब असेंबली में आपको मिलेंगे या दूसरी जमातों के, तो उनके साथ आप लोगों के रवाबित होंगे या उन्हें आप कोल्ड शोल्डर देंगे? नहीं भाईजान, मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी की आपको बात कर सकता हूँ। ज़ाहिर है इंसान अपने इनफरादी अमल का जवाबदेह होता है और आप किसी को रोक भी नहीं सकते कि अगर उनके साथ कोई पुराने ख़ानदानी मरासिम हैं कि आप उनको या उनके कोई ताल्लुकात हैं कि आप उन्हें कहें कि जी आप शेक हैंड नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी ज़ात की हद तक बता सकता हूँ जी, जी। कि हम नज़रियाती लोग हैं। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जो इस मूवमेंट में हमारा हिस्सा रहे, जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जो मसाइब के टाइम से गुजरे, उनके लिए तो ज़ाहिर है एक कोल्ड शोल्डर नहीं हो सकता, उनके लिए तो वार्म वेलकम होगा, उनके साथ हम बैठेंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ हमारी राइवलरी है, जिनको हम ज़ालिम कहते हैं और वो ज़ालिम हैं, उन्होंने ज़ुल्म किया है, वो ज़ुल्म के पार्टनर हैं, मैं तो कम से कम उनके साथ शेक हैंड नहीं कर सकता और उनके साथ नहीं बैठ सकता। सो फ्रॉम माय साइड इट विल बी अ क्लियर एंड ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ बिल्कुल। कोल्ड शोल्डर। अच्छा, अब आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जाना भी है, ये अभी जो कौमी असेंबली का अगर इन लोगों ने इजलास बुला लिया, जो ये कोशिश कर रहे हैं स्पीकर को बुला के, तो फिर आप भी क्या पार्लियामेंट में जिस तरह पंजाब में बाहर फॉर्म 45 वाले तमाम उम्मीदवारों को बुला के इस तरह का एक इजलास करेंगे, हलफ उठवाएंगे, यही मामला होगा वहां पे भी? देखिए, अव्वल तो स्पीकर साहब ने जो इजलास बुलाया, उस इजलास की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि स्पीकर साहब प्रेसिडेंट की तरफ से आए हुए ऑर्डर्स जो हैं, जो उन्होंने असम्बली कॉल की होती है, इजलास कॉल किया होता है, उसी को मानने के पाबंद हैं। तो इसके ऊपर हमारे वकला की तो बड़ी वाज़ेह अभी तक राय है कि स्पीकर साहब ये इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रखते और हो सकता है कि इस हवाले से हम सुबह अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएँ कि स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है। उसके ऊपर मेरा ख्याल है चूँकि एक सर्टेन अभी ये पिछले 2-3 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं, अभी वकला के साथ मुशावरत भी चल रही है। मेरा ख्याल है कि इन अनदर 2 आवर्स टाइम हम ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन में होंगे कि हम इसके ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर सकें कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। बस आखिरी सवाल जो सेनेट के हवाले से, सेनेट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इसमें भी आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है, भरपूर मुकाबला करेंगे? जी, इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे जी। सेनेट में मखसूस सीटें हमें इसीलिए नहीं दी जा रही ताकि हमारी सेनेट की सीटों की तादाद को कम करके अगर हम मौजूदा मखसूस सीटों के साथ अगर हम वोटिंग होती है, तो हम सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिर भी सबसे बड़ी पार्टी मौजूद रहेगी। लेकिन अगर मखसूस सीटें हमें नहीं दी जाती, तो हमारी 7 के करीब 7 जो सीट्स हैं सेनेट के अंदर, वो कम होने का खदशा मौजूद है और यही शायद किया भी जा रहा है कि हमें सेनेट के अंदर हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह हम रेज़िस्ट करेंगे और पूरे तरीके से करेंगे। पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी छीनी गई। हामिद भाई, ये अब आपकी ज़ाती राय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की नहीं। आपके ख्याल में इन्हें एहतजाजी जो सियासत है उसकी तरफ जाना चाहिए, भरपूर एहतजाज, स्ट्रीट पावर शो करनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो हमें उसी वक़्त चले जाना चाहिए था जब रिज़ल्टों को मैनिपुलेट किया जा रहा था और 9 तारीख की सुबह को चीज़ों को बदला जा रहा था, तो कौम एक हैजानी कैफ़ियत में थी, एक गुस्से में थी। हम अगर उस वक़्त ही एहतजाजी तहरीक के अंदर चले जाते तो शायद बहुत सारे रिज़ल्ट्स हासिल करने में कामयाब हो जाते। लेकिन ज़ाहिर है हर उम्मीदवार की अपनी एक फ़ीडबैक भी होती है, उसको अपनी हैसियत भी होती है, उसने अपने मारूज़ी हालात को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो शायद हो सकता है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स की ईमा के ऊपर ही एहतजाजी तहरीक को डिले किया गया हो। क्योंकि अब मैं तो खुद 3 दिन आपको पता है अपनी कौमी असेंबली की सीट पर अपना रिजल्ट बचाने में मसरूफ था। बिल्कुल सही। तो उस वक़्त तो मेरे से तो इस हवाले से ना मुशावरत हुई थी और ना मैं इसके ऊपर अपनी राय दे सका। लेकिन उस वक़्त हमें करना चाहिए था। अब अगर लेट भी हो गए हैं तो और ये सिलसिला नहीं रुकता और हमारी सीटें नहीं दी जाती तो मेरा ख्याल है कि हमें एक मजबूत हिकमत अमली के तहत प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहिए जी। बिल्कुल सही। हामिद भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।